अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर आइलैंड के मुतालिक। मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की की बदौलत कहकशानी निज़ाम से रूशनास हो चुका है। समंदर की तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। ज़मीन के बतन में और सितारों से आगे नए जहानों की तलाश के मंसूबे बना रहा है। यूं तो साइंस ने इंसान के सामने कायनात के हक़ाइक़ खोल कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अब भी ऐसे बहुत से राज पोशीदा हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। आज भी इस कुर्रा अर्ज़ पर बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं और कई आसार ऐसे मौजूद हैं जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत का बाइस बने हुए हैं और जिनके मुतालिक साइंस सवालिया निशान बनी हुई है। आज हम ऐसे ही कुछ वाक़यात को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई नहीं जानता ईस्टर आइलैंड जैसे दूर दराज वीरान आतिशफशा जजीरे को, जहां पानी और दरख्तों की किल्लत है, रहने के लिए क्यों मुंतखब किया गया। वहां कई नस्लों के सुर्ख, सफ़ेद और सियाह लोग कब से एक साथ मुकीम हैं। आखिर इनके अजदाद ऐसी कौन सी क़ुव्वत से वाकिफ थे जो सख्त पहाड़ों को मोम की तरह काट कर मुजस्मे तैयार कर लेते थे, और टनों वजनी मुजस्मों को यहाँ किस तरह पहुँचाया गया। आखिर इस जजीरे की तहरीरों और हज़ारों किलोमीटर दूर कदीम तहजीब मोहनजोदारो की तहरीरों में इतनी मुमासलत क्यों कर है। दुनिया के पुरस्कार मकामात में से एक मकाम ईस्टर आइलैंड भी है। ये जजीरा जनूबी अमेरिका के मगरिब में समंदर के बीच अलग थलग मौजूद है। चिली और पेरू यहाँ से करीब तरीन फासले पर मौजूद है, लेकिन ये फासला भी 4000 किलोमीटर बनता है। खुश्क जमीन का करीब तरीन इलाका एक जजीरा पेटकारीन है जो 2000 किलोमीटर दूर वाक़या है। ईस्टर आइलैंड का रकबा सिर्फ 25 किलोमीटर है। कोई नहीं जानता यहाँ के बासी कब, कहाँ से और क्यों आए। इन्हें समंदर में इतना दूर आने की जरूरत क्यों महसूस हुई। फिर इन्होंने ये जजीरा कैसे तलाश कर लिया और आखिर इस बेआबो गया उजाड़ खित्ते पर रहने का फैसला क्यों किया। ये आतिशफशा लावे से बनने वाला नीम बंजर जजीरा है। यहाँ पानी की सख्त किल्लत है। दुनिया को पहली मर्तबा इसके वजूद की खबर 1722 में हुई। वो ईस्टर का दिन था जब एक डच सैयाह जैक रॉगवेन यहाँ पर वारिद हुआ। वो चारों एतराफ समंदर से घिरे इस जजीरे पर मिली जुली नस्ल के लोगों को देखकर हैरतज़दा हो गया। यहाँ इसका इस्तकबाल गहरे सियाह, सफेद और सुर्ख बाल वाले लोग कर रहे थे। ईस्टर के दिन दरियाफ्त होने की मुनासबत से इसे ईस्टर आइलैंड का नाम दिया गया। रॉगवेन के बाद यहाँ कैप्टन कुक आया और इसके बाद 1914 में एक बरतानवी खातून कैथरीन यहाँ आई, जिसने इस जजीरे के हालात कलमबंद भी किए, लेकिन वो महफूज नहीं रह सके। इसके बावजूद वो दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने में कामयाब हो गई। इसने बताया कि छोटा सा जजीरा अजायब और इसरार से भरा पड़ा है। इब्तदा में जो सैयाह इस जजीरे पर पहुंचे तो इनकी पहली तवज्जो का मरकज यहाँ मौजूद देव कामत मुजस्मे थे। ये मुजस्मे 2-4 नहीं बल्कि इनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये तमाम मुजस्मे जमीन पर यूं बिखरे पड़े थे जैसे खिलौने हों। मगर हैरत की बात ये बताई जाती है कि इन मुजस्मों की तराश खराश इस मकाम पर नहीं की गई थी। इनकी तराश खराश किसी और जगह मुकम्मल करके इन्हें यहाँ लाया गया था। ये कुल 887 मुजस्मे हैं, जिनका कद 33 फीट से लेकर 66 फीट के दरमियान है। इनमें से कई मुजस्मों का वजन 50 टन के लगभग है। जमीन पर पड़े हुए इन मुजस्मों को देखकर यूं महसूस होता है जैसे वो मुंतजिर हैं किसी ऑर्डर के। कोई इन्हें हुक्म दे और वो हरकत करना शुरू कर दे। इन मुजस्मों के लिए हेड भी बनाए गए हैं जो अब बहुत दूर कहीं दूसरी तरफ पड़े हुए मिले हैं। ये मुजस्मे ही नहीं बल्कि यहाँ पत्थर की बनी दीवारें और मंदिर के पुख्ता प्लेटफॉर्म जाहिर करते हैं कि माजी में जो लोग यहाँ आबाद थे वो पत्थर के काम में बहुत महारत रखते थे। इतनी महारत कि सख्त आतिशफशा चट्टानों को मक्खन की तरह काट कर और टनों वजनी पत्थरों को तराश कर और उठाकर इस जजीरे के चारों कोनों में फैला दिया। माहिरीन का कहना है कि मुजस्मे बनाने वाले लोग पोलिनेशियाई नहीं थे, क्योंकि इनके फन के नमूने और सकाफत में बहुत सी गैर पोलिनेशियाई खुसूसियात पाई जाती हैं। इससे ये जाहिर होता है कि ईस्टर आइलैंड पर मौजूद लोग अपने अजदाद से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। लेकिन वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने ईस्टर आइलैंड जैसे एक दूर दराज वीरान मकाम को
دنیا کے سب سے عظیم مجسموں کی نمائش کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یہ اور اس قسم کے بے شمار سوالات ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق کرنے والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آج کل ایسٹر آئی لینڈ کے آباد کاروں کی تعداد صرف 5000 ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایسٹر آئی لینڈ پر 2 جدا جدا گروپ آباد تھے، پولینیشیائی یا چھوٹے کانوں والے اور غیر پولینیشیائی لمبے کانوں والے، جو ایک مجسمے کی علامت کے طور پر اپنے کانوں کو لمبا کیا کرتے تھے۔ آج کل ایسٹر آئی لینڈ پر جو لوگ آباد ہیں، ان میں سے زیادہ تر اپنا تعلق چھوٹے کانوں والوں کی نسل سے جوڑتے ہیں، لیکن چند خاندان ایسے ہیں جو خود کو لمبے کانوں والوں کی نسل کا وارث قرار دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مجسمے بناتے تھے۔ ایک طویل عرصے کے دوران جس میں چھوٹے کانوں والوں نے مجسمے بنانے میں بڑے کانوں والوں کی مدد کی، لیکن جلد ہی وہ اس محنت سے تنگ آ گئے اور لمبے کانوں والوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ ایسٹر آئی لینڈ کے بے شمار مجسموں میں مشترکہ اور نمایاں لمبے کانوں اور بغیر ٹانگوں کی اشکال ہیں، جو پتھر کے بنے مندر کے پلیٹ فارم جو تایو کہلاتے ہیں اس پر نصب کیے گئے ہیں۔ آتش فشانی مادے سے بنے ہوئے زردی مائل سرمئی پتھر کے یہ مجسمے ایک ہی انداز میں بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک آتش فشانی چٹان ہے جو رانو راروکو نامی آتش فشاں پہاڑ سے یہاں لایا گیا تھا۔ یہ پہاڑ اس جزیرے کے 3 آتش فشانی پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ آتش فشاں کے دہانے کی دیوار کے باہر اور اندر یہ مجسمے بنائے گئے تھے۔ وہاں بہت سے نامکمل مجسمے اور بہت سی پتھر کی بنی سادہ کلہاڑیاں بھی ملی ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجسمے بنانے کا یہ کام اچانک روک دیا گیا تھا۔ ناروے کے ایک ماہر انسانیات تھور ہیڈل کی زیر قیادت 1955 میں ایک سائنسی تحقیقاتی گروپ یہاں آیا اور اپنی دانش میں اس اسرار کو حل کر چلا گیا۔ تھور ہیڈل کی زیر نگرانی ماہر آثار قدیمہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجسمے کیسے بنائے جاتے تھے، ان پر کئی تجربات کیے۔ ان تجربات سے معلوم ہوا کہ درمیانی جسامت کے ایک مجسمے کو اس جزیرے پر بسنے والے 1180 افراد مل کر کھینچ سکتے ہیں۔ 25 ٹن کے 10 فٹ اونچے ایک مجسمے کو لکڑی کے 2 شہتیروں کی مدد سے زمین سے اٹھا کر پلیٹ فارم پر نصب کرنے کے لیے 112 افراد کو 18 دن لگ گئے ہوں گے۔ تھور ہیڈل نے اس پراسرار مجسموں کے متعلق جو کچھ اخذ کیا، اس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ جو لوگ ابتدا میں اس جزیرے پر پہنچے، انہوں نے پتھر تراشنے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے اوزار بھی دیکھے اور سینکڑوں ایسے مجسمے بھی دیکھے جو ابھی نامکمل تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے مجسمہ سازی کے کام کو اچانک ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور تمام لوگ اپنے اوزار چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ 1960 کی دہائی میں ایک مصنف ایرک فون ڈینکن یہاں آیا اور اس نے جزیرے کے بارے میں رائے دی کہ عہد قدیم میں خلا سے آنے والے لوگوں نے زمین کے باشندوں پر مہربانیاں کی اور ان کی یادگار ایسٹر آئی لینڈ کے پراسرار مجسمے ہیں۔ ایرک نے اپنے نظریات ایک کتاب چیریٹس آف دی گاڈز میں پیش کیے، جس نے تہلکہ مچا دیا۔ تھور ہیڈل کو چیلنج دیا گیا کہ وہ ایرک کے سوالات کے جوابات دے۔ اس بحث مباحثے میں جزیرے کی جانب لوگوں کی توجہ بڑھتی چلی گئی، گو کہ ایرک کے بیشتر نتائج مفروضہ قرار دیے گئے، مگر جزیرے کی پراسراریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مثلاً دنیا کے اس حصے میں واقع جزیرے میں رنگ برنگی کئی نسل کے لوگ کس طرح جمع ہوئے۔ اس کے متوازی ایک اور خیال جنم لیتا ہے کہ ایسٹر جزیروں بر اعظموں اور تہذیبوں سے بہت دور الگ تھلگ واقع ہے۔ یہاں کے رہنے والے ہماری نسبت سورج، چاند اور ستاروں سے متعلق زیادہ اور باقی دنیا سے متعلق کم واقف ہے۔ اس جزیرے میں کوئی درخت نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ جزیرہ کسی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے سے نکلے ہوئے جزیرے نما دیو ہیکل پتھر کے مانند ہے۔ ایک عام خیال کے مطابق یہاں پتھر کے مجسموں کی نقل و حرکت کے لیے درختوں کے بڑے بڑے گول تنے استعمال کیے گئے، لیکن یہ خیال غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی زمین آتش فشاں چٹانوں کی وجہ سے ناقابل کاشت ہے اور درخت اگنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ پھر بھی اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ درست ہے، تو پھر وہاں کام کرنے کے لیے کم از کم 2000 افراد کی ضرورت پڑے گی، لیکن 2000 افراد کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے یہ خطہ مادی لحاظ سے بالکل ناموزوں ہے۔ آج چند ہزار افراد سے زائد لوگ یہاں نہیں بستے۔ قدیم زمانے میں سنگ تراشوں کو کسی دوسرے جزیرے سے یہاں تک خوراک پہنچانا اور کپڑا مہیا کرنا ناممکنات میں سے تھا۔
پھر یہ دیو ہیکل مجسمے تراش کر یہاں کس نے اور کس طرح بکھیر دیے؟ کس نے ان کو دور سے اٹھا کر موجودہ جگہ پر لا کر رکھا؟ لکڑی کے درخت کہاں سے آئے؟ درختوں کے تنوں کو کس طرح نقل و حرکت کے کام میں لایا گیا؟ ہیڈ جو ابھی دیو ہیکل مجسموں نے پہننی تھی ایک دوسری پہاڑی پر کیوں بنائے گئے؟ کیا وجہ تھی کہ تمام مجسمے سمندر کے مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے ملے، حالانکہ ان کو جزیرے کے درمیان ہونا چاہیے تھا؟ وہ کون سی ایسی مافوق الفطرت طاقت تھی جس کے بلبوتے پر تمام نقل و حرکت موقع پر رونما ہوئی؟ ایسٹر آئی لینڈ کے مجسموں کی طرح پراسرار ان کی تحریر بھی ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ پر یورپی لوگوں کے قدم پہنچے تو مقامی آبادی 600 لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں سے کئی لوگ جزیرے کی مقامی تحریر رونگو رونگو پڑھ سکتے تھے۔ رونگو رونگو جزیرے کی چٹانوں اور تختوں پر کندہ کی گئی تحریر تھی۔ یہ ہیروغلافی قسم کا طرز تحریر تھا جس میں 500 مختلف انسانی شکلیں اور دوسرے ڈیزائن استعمال کیے گئے تھے۔ ہسپانوی لوگ اس جزیرے کے لیے بیماری، غلامی اور بلا جواز قتل کے تحائف لائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 600 میں سے صرف 100 افراد باقی بچ سکے، مگر تحریر اب ان کو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب مارے جا چکے تھے۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ رونگو رونگو میں کیا بات کہی گئی ہے۔ رونگو رونگو اور موہنجو ڈاڑو کے رسم الخط میں بنیادی فرق یہی نظر آتا ہے کہ رونگو رونگو کے حرف دوہری لکیر سے لکھے جاتے تھے، جبکہ موہنجو ڈاڑو کے حرف ایک لکیر سے۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں تھا۔ ایسٹر آئی لینڈ سے دور، بہت دور ایک ایسا طرز تحریر دیکھنے میں آیا جو انسانی دماغ کو چونکا دیتا ہے۔ یہ مقام ہے پاکستان کی قدیم وادی سندھ۔ 4500 برس قبل یہاں ہڑپا اور موہنجو ڈاڑو کی تہذیبیں پھل پھول رہی تھیں، جہاں انتہائی عمدہ منصوبہ بندی کے تحت عظیم شہر تعمیر کیے گئے، جہاں پانی کا بہترین سسٹم قائم تھا۔ 1500 قبل مسیح میں شمال سے کئی حملہ آور آئے اور انہوں نے ہرے بھرے شہر کو مردوں کا شہر بنا ڈالا۔ یہ لوگ اپنے دور کے اعتبار سے نہایت ترقی یافتہ تھے۔ ان کا اپنا رسم الخط بھی تھا۔ ان کی ہم اثر قوم سمیری بہت ترقی یافتہ تھی اور ان کا اپنا جداگانہ انداز تحریر تھا جسے آج پڑھ لیا گیا ہے، مگر موہنجو ڈاڑو کے رسم الخط کی گتھی آج تک نہیں کھل سکی۔ ایسٹر آئی لینڈ اور موہنجو ڈاڑو دو انتہائی فاصلے پر واقع ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 4500 سال پہلے ان دو مقامات کے درمیان کسی بھی تہذیبی ربط کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے؟ پھر اس حقیقت کی تشریح کس طرح کی جائے کہ اس قدر طویل فاصلے پر موجود ان تہذیبوں کے ہاں ایک ہی رسم الخط کا بلا مبالغہ 19-20 کے فرق سے رائج ہونا؟ اگر کوئی اسے خوبصورت اتفاق کہے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ان دونوں تحریروں میں اتنی نمایاں مشترکہ خصوصیات کیوں موجود ہیں اور دونوں جگہ ایک ہی ترتیب کیا معنی رکھتی ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔